اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Today's lecture is the very important lecture which has been taken from the Code of Civil Procedure 19. Revision. The revision is the act of examining again in order to remove any defect or grant relief against irregular or improper exercise or non-exercise of the jurisdiction by a lower court. Revision is like reworking or rewriting. Revision means the act of revising, specially critical or careful examination or perusal with a view to correct or improving. ریویژن کا مطلب نظر ثانی ہے یا دوبارہ سے دیکھنا ہے یا دوبارہ کھولنا یا دوبارہ بات کرنا یا کسی غلطی کو دور کرنے کی غرض سے دوبارہ سے مطالعہ کرنا یا مشاہدہ کرنا. بالخصوص یہ ان کیسز میں کی جاتی ہے جہاں پر کہ دیے گئے اختیارات کو یا بھرپور طریقے سے استعمال نہ کیا گیا ہو یا پھر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا ہو اور یا پھر کسی قسم کی کوئی غلطی پائی جائے. تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ ہائی کورٹ میں یا پھر کنکرنٹ جورسڈکشن کے تحت ڈسٹرکٹ کورٹ میں ریویژن کی جو ایک فیسلٹی ہے، ریویژن کی جو ایک دادرسی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ریلیونٹ پروویژن سیکشن 115 of the CPC for the civil revisions, while section 397 and 405 of the CRPC deals with the criminal revisions. تو چونکہ ہمارا کنسرن یہاں پر سول ریویژن ہے تو اس لیے ہم سیکشن 115 of CPC کو دیکھیں گے. Definition under section. The term revision is not defined under Civil Procedure Code but section 115 related to revision. Revision is the power of High Court to revise the case decided by the lower courts subordinate to it. This jurisdiction of the High Court is called as revisional jurisdiction of the court. The revisional power of the court is discretional, not the compulsory. باقاعدہ سے ریویژن کو سی پی سی نے ڈیفائن نہیں کیا، البتہ چونکہ سیکشن 115 ریویژن کے حوالے سے ہے تو یہاں پر ہمیں ریویژن کے متعلق چند ایک باتیں پتہ لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ ریویژن کو موسٹلی ہائی کورٹ یا ہائر کورٹس ایکسرسائز کریں گی، سول کورٹ اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکتی. اور یہ ایکٹ آف ریوائزنگ ہے، ایک فیصلے کو نظر ثانی کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ماتحت عدالت نے فیصلہ سازی کے دوران کوئی ایسی قانونی غلطی کی ہو یا پھر دیے گئے اختیارات کا استعمال نہ کیا ہو یا پھر اختیارات سے بڑھ کر استعمال کیا ہو. اور اس کے علاوہ ایک دو باتیں مزید یہ پتہ چلتی ہیں کہ ریویژن کو انٹرٹین کرنا ہائر کورٹ کا ڈسکریشنل پاور ہے، صوابدیدی اختیار ہے. ایز اے میٹر آف رائٹ اسے کلیم نہیں کیا جا سکتا. اسکوپ آف ریویژن، اٹ ہیز اے لمیٹڈ اسکوپ. اٹ ہیز اے لمیٹڈ اسکوپ سے مراد یہ اپیل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. اپیل پہ آلریڈی میرے ڈیٹیل لیکچرز موجود ہیں، تو جن ساتھیوں نے اپیل کے لیکچرز نہیں سنے وہ پہلے اپیل کے لیکچر سن لیں تو انشاءاللہ پھر ریویژن سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو اپیل کے مقابلے میں
ریویژن کا اسکوپ کم ہے، اپیل کا بہت وائڈر اسکوپ ہے. ان اٹ اونلی دا کوشچن آف لا کین بی انیشیٹڈ. ان اٹ سے مراد ریویژن میں صرف اور صرف کوشچنز آف لا پہ بات کی جا سکتی ہے. اٹ کین بی انیشیٹڈ اونلی دوز کیسز ویئر دا رائٹ آف اپیل ناٹ لائز. اور ریویژن ہمیشہ وہیں کی جائے گی جہاں پر یا جن آرڈرز کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی، تو پھر وہاں پر ریویژن کا رائٹ ایکسرسائز کیا جائے گا. اٹ ہیز دا کنکرنٹ جورسڈکشن فار دا ڈسٹرکٹ اینڈ ہائی کورٹس. سول جج کے یا سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ریویژن میں جایا جا سکتا ہے اور ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے. If the earlier exercised, the later will be wasted. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اگر سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں ریویژن فائل کر دی گئی تو پھر کوئی ریویژن ہائی کورٹ میں نہ کی جا سکے گی. جورسڈکشن. High Court in its revisional jurisdiction can take cognizance for the correction of illegalities and irregularities in the judgments and orders of the subordinate court as suo motu. Revision means to get through something carefully, thoroughly and diligently. The High Court has the right to revise cases decided by the subordinate courts to ensure delivery of justice and maintenance of fairness. در حقیقت عدالتوں کا کام انصاف کی فراہمی ہوتا ہے، اور انصاف کی فراہمی کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوتے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. اگر کسی ماتحت عدالت سے فیصلہ سازی کے دوران کسی قسم کی کوئی قانونی بے قاعدگی ہو گئی یا قانونی غلطی رہ گئی تو ہائی کورٹ از خود نوٹس کے تحت بھی اور کسی فریق کی درخواست کی بنا پر بھی اپنی ریویژنل جورسڈکشن کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اور اس فیصلے کو جو کہ ماتحت عدالت نے دیا ہوگا دیکھ سکتا ہے، دوبارہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو کوسچن آف لا میں irregularity ہوگی اس کو درست کر سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس حد تک جو ریویژن ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے جو میسج الرٹس ہیں وہ آپ کو ٹائملی موصول ہوتے رہیں. اور جو ساتھی آلریڈی چینل پر ان ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم چینل کو ریویو کرتے رہا کریں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا ایسا مٹیریل موجود ہے جو کہ ہمارے جونیئرز کے لیے، ینگ لائرز کے لیے، لا اسٹوڈنٹس کے لیے کافی افیکٹو ہے ایز فار ایز دیئر پریکٹس پوائنٹ آف ویو اور دیئر ایکیڈیمکس پوائنٹس. اس کے علاوہ اس کے اوپر جنرل اسٹڈی کا بھی کافی سارا مٹیریل موجود ہے، تو چینل کو ٹائم ٹو ٹائم ریویو بھی کرتے رہا کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ جو ریویژن کے حوالے سے باقی جو ڈیٹیل ہے وہ لیکچر نمبر 2 میں پبلش کی جائے گی، تو انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 کو بھی ضرور دیکھیے. میں کوشش کروں گا کہ اسی لیکچر کی ڈسکرپشن میں لیکچر 2 کا لنک بھی ڈال دوں. انشاءاللہ لیکچر 2 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام.